الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ہاں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا شورى فاق کتاب اماعت، اس پہ بات ہوتی ہے۔ آج نسبت یاداشت کے بارے میں بات ہوگی انشاءاللہ۔ ان نسبتوں میں سے جن کا تعلق راہ جذب سے ایک نسبت یاداشت کی بھی ہے۔ نسبت یاداشت کی وضاحت سے پہلے چند تمہیدی امور بطور مقدمہ کے بیان کرنا ضروری ہے۔ جب ہم کسی چیز کا علم حاصل کرتے ہیں، خواہ چیز از قسم مجرد ہو یا وہ چیز متحیز ہو، یعنی جگہ گھیرنے والی ہو، یا متحیز کے متعلقات میں سے ہو، تو ہمارے اس علم کی نوعیت یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ذہن میں اس چیز کی ایک صورت منقش ہو جاتی ہے، اور یہ ذہنی صورت آگے چل کر ذریعہ بنتی ہے اس چیز کی اصل حقیقت کے انکشاف کا۔ جب ہم نے کسی چیز کا علم حاصل کیا تو وہ ہماری نظر اس صورت سے جو اس چیز کی ہمارے ذہن تھی گزر کر اس چیز کی حقیقت تک پہنچ گئی۔ اس کی مثال یوں سمجھیے، جیسے کہ اینک میں سے جب ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو ہماری نظر اینک میں سے گزر کر اصل چیز تک پہنچ جاتی ہے، اور اس وقت اینک کا وجود ہمارے خیال سے بالکل غائب ہو جاتا ہے، اور ہم یوں محسوس کرتے ہیں ہماری نظر براہ راست اس چیز کو دیکھ رہی ہے۔ اس کی دوسری مثال یہ ہے کہ ایک درخت نہر کے کنارے کھڑا ہے، اس کا سایہ پانی میں پڑ رہا ہے۔ اب ایک شخص جو اس درخت کے سائے کی طرف ٹکٹکی لگا کر دیکھ رہا ہے، اور وہ اس کے دیکھنے میں اتنا وہ ہے کہ پانی کا خیال اس کے ذہن سے بالکل جاتا رہا۔ کسی چیز کا علم حاصل کرنے کی یہ شکل جو اوپر مذکور ہوئی، اس کے متعلق اہل حکمت کے دو گروہ ہیں۔ قدیم حکماء کا تو یہ خیال تھا کہ جب نفس ناطقہ کسی چیز کا علم حاصل کرتا ہے تو اس وقت نفس ناطقہ اس چیز کے ساتھ جس کا اس نے علم حاصل کیا متحد ہو جاتا ہے، اور بعد کے حکماء کہتے ہیں کہ کسی چیز کو معلوم کرنے کے سلسلے میں ذہن میں اس چیز کی جو صورت بنتی ہے تو یہ صورت علمی بہن ہی وہ اصل چیز ہوتی ہے جو معلوم ہوئی۔ الغرض کی چیز کو معلوم کرتے وقت اس چیز کی جو علمی صورت ہمارے ذہن میں منقش ہوتی ہے تو اس میں مندرجہ ذیل دو حالتیں پیش آتی ہیں۔ ایک یہ کہ شے معلوم کی طرف ہماری پوری توجہ ملتفت ہو جائے، اور شے کی جو علمی صورت ہمارے ذہن میں پہلے سے موجود ہے اس کی حیثیت اینکی سی ہو جائے، کہ ہماری نظر میں سے گزر کر شے معلوم کا علم حاصل کرتی ہے۔ اس نوعیت علمی کو علم شے کا نام دیا گیا ہے۔ اور دوسری حالت یہ ہو کہ شے معلوم کے بجائے اس شے کی جو علمی صورت ذہن میں ہو اس کی طرف ہماری پوری توجہ ہو، اس دوران میں اگر اصل شے کی طرف ہماری نظر جائے تو بھی محض ضمنی اور اجمالی طور پر اس نوعیت علمی کو علم العلم کہا جاتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ دوسری حالت پہلی حالت میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے، بلکہ واقعہ ہے کہ اگر دوسری حالت کی پوری نگہداشت کی جائے تو اس سے پہلی حالت کی استعداد بھی پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کی روپوش ہونے کے بعد یہ اس کے قائم مقام بن جاتی ہے۔ الغرض شے مجرد ہو یا شے متحیز ہو، ان دونوں کا علم حاصل کرنے کی تو اوپر کی دو صورتیں ہوں گی۔ اب سوال ہے کہ انسان کا ذہن حق سبحانہ تعالیٰ کی تجلی کا علم کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ اس سلسلے میں جاننا چاہیے کہ جب تجلی حق صورت اور اشکال کے رنگ میں ظہور پیرا ہو، اس وقت انسان کے حواس نفسانی تقاضوں سے امن میں ہو تو اس کی روح تجلی کی صورت کی طرف کلیتاً متوجہ ہو جاتی ہے، اور صورت اس کے لیے نصب العین کی صحت اختیار کر، لیکن ضروری نہیں کہ انسان کو تجلی کی صورت کا مشاہدہ صرف خوابی میں ہو، بلکہ بسا اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ آدمی جاگ رہا ہے، اس کے حواس نفس کے خواہشات سے آزاد ہے، تو اس بیداری میں بھی اس کو تجلی کی صورت نظر آ جاتی ہے۔ لیکن یہ لازمی نہیں ہوتا کہ تجلی کی علمی صورت ہمیشہ کسی قسم کی شکل کیفیت و تحیز کے بغیر ہی انسان کو نظر آیا کرے۔ تجلی اشکال اور صورتوں میں کیوں زور پذیر ہوتی ہے؟ اس زمانے میں معلوم ہونا چاہیے کہ انسان میں اللہ تعالیٰ نے دو قوتیں ودیت فرمائی ہیں۔ ان میں سے ایک تخیل کی قوت ہے، وہ چیزیں جو ذاتی طور پر کوئی شکل نہیں رکھتی، اس قوت کا کام یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو نظروں کے سامنے متشکل کر لیتی ہے۔ چنانچہ قوت تخیل کی مدد سے انسان غضب اور غصے کو درندے کے شکل میں، حرص و طمع کو کوے کی صورت میں متجسم کر لیتا ہے۔ اور دوسری قوت متوہمہ ہے، یہ قوت اشیاء کو شکل و رنگ سے مجرد کر کے انہیں معانی میں تبدیل کر لیتی ہے۔ قوت متوہمہ جس طرح کام کرتی ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ ہم نے ایک شخص کو جسے ہم ایک عرصے سے پہلے دیکھ چکے تھے، جو ہی یاد کیا تو معاً ہمیں اشتیاق ہوا کہ اس شخص کی صورت کو چشم تصور کے سامنے لائے۔ اب یوں معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اس شخص کی ایک اجمالی اور کلی صورت ہمارے سامنے آتی ہے۔ یہ صورت اتنا عام ہوتی ہے کہ نہ صرف اس شخص پر بلکہ اس کے علاوہ اور بہت سے اشخاص پر بھی یہ صورت منطبق ہو جاتی ہے۔
اس کے بعد آہستہ آہستہ صورت سمٹتی جائے، آخرکار نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ خاص اس شکل کی صورت جسے ہم نے یاد کیا تھا ہمارے روبرو اب موجود ہوتی ہے۔ اس طرح بعض دفعہ ایک حافظ قرآن کو اجمالی طور پر یاد آتا ہے کہ فلاں آیت اس صورت میں ہے، اس زمانے میں پہلے تو اس کے ذہن میں اس آیت کی ایک اجمالی سی صورت آتی ہے، یہ اجمالی صورت اس مخصوص آیت کے علاوہ اور بہت ساری آیت پر بھی محمول ہو سکتی ہے۔ بعد میں بتدریج یہ صورت معین ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ آخر میں اس آیت کی خاص صورت ذہن میں آ جاتی ہے۔ الغرض انسان کی قوت متخیلہ اگر مجرد معنی کو اشکال اور صورتوں کا لباس پہناتی ہے تو اس کی قوت متوہمہ متحیز اشیاء کو مجرد معنی میں بدل لیتی ہے۔ چنانچہ ذہن کا سلبی مفہومات کا ادراک اور افراد سے کلی امور کا استخراج کرنا، یہ سب کچھ انسان کی اس قوت متوہمہ کی عجوبہ کاری ہوتی ہے۔ نسبت یاداشت کی وضاحت سے پہلے جن تمہیدی امور کا جانا ضرورت ہے ان کا اس مقدمے میں بیان ہو چکا ہے۔ اب ہم نسبت یاداشت سے متعلق اصل بحث پر آتے ہیں۔ عارف مجذوب جب نسبت بے نشانی کی حقیقت سے واقف ہو جاتا ہے، اس کے بعد جب کبھی اس نسبت کی طرف پوری دل جمی سے متوجہ ہوتا ہے تو ایسا حالت میں اس کی تمام قوا اور احساسات کلیتاً اس حقیقت کے تابع ہو جاتے ہیں جو اس کے ذہن نے ادراک کی تھی۔ یہاں عارف کی قوت متہمہ میں ایک خیال پیدا ہوتا ہے جو اجمالی طور پر اس حقیقت بے نشانی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس منزل میں اس خیال کو کوئی مخصوص وضع، شکل یا صورت نہیں ہوتی، بلکہ اس کی نوعیت ایک خاص معنوی حیت کی ہوتی ہے۔ یعنی معنوی حیت تجلی حق ہے جو عارف کی قوت متہمہ میں نازل ہوئی۔ اس طرح جب یہ معنوی حیت کے بجائے عارف کی قوت متخیلہ کو آماج کا بنا تو عارف کے خیال میں ایک صورت موجود آتی ہے اور اسے عارف تجلی حق سمجھتا ہے۔ البتہ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ پہلی قسم کی تجلی وہمی ہوتی ہے اور دوسری قسم کی تجلی خیالی۔ عارف جب تجلی وہمی کو پالے تو پھر اس کے باقاعدہ حفاظت کرتے اس پر برابر نظر رکھتا ہے۔ تجلی وہمی کی اس طرح حفاظت میں گداش کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عارف کے سامنے مرتبہ بے نشانی کی طرف ایک کشادہ راہ کھل جاتی ہے اور اس کے اندر بڑی بے استعداد پیدا ہوتی ہے۔ مشائخ میں جس بزرگ نے سب سے پہلے راہ اختیار کی اور اس طریقے کو مسلک بنایا، اس کے طریقے اپنے اصحاب کو متوجہ کیا اور خود انبیاء متن اس میں لگ گئے۔ چنانچہ اس زمن میں جو کچھ اس نے کہا اس مقام سے کہا اور جو کچھ کیا اس مقام سے کیا، وہ بزرگ خواجہ نقشبند ہے۔ اس طریقے کو وہ دوام مراقبہ کہتے ہیں اور اسے انہوں نے وجہ خاص کا بھی نام دیا تھا۔ خواجہ نقشبند کے بعد خواجہ عبید اللہ حرار رحمۃ اللہ علیہ آیا اور انہوں نے جذب کے اس طریقے کو اور مختصر کر دیا۔ دل کا مرتبہ بے نشانی کی طرف مائل ہونا اور اس دل کا مرتبہ بے نشانی کی طرف مائل ہونا، اس کے سوا دل میں کسی اور خواہش کا باقی نہ رہنا، نیز جذبہ محبت کی انتہائی کیفیت میں سرشاروں کا چشم دل کو مسلسل اس جانب متوجہ کر دینا، خواجہ حرار کی ان کیفیات کو راہ جذب کا خلاصہ قرار دیا۔ چنانچہ اس طرح راہ جذب کا مختصر طریقے پیدا ہو گیا۔ اس طریقے میں فیض پانے اور دوسروں کو فیض پہنچانے کا سارا دارمدار دراصل صحبت پر ہے۔ خواجہ حرار کے بعد ایک زمانہ دراز گزر گیا، اس میں راہ جذب کی اس کیفیت میں جو سینہ بہ سینہ برابر چلی آتی تھی تغیر و نما ہوا۔ چنانچہ اس کیفیت میں مرتبہ بے نشانی کی طرف جو میلان پایا جاتا تھا وہ مفقود ہو گیا۔ اس کے بجائے سالکوں نے اس چیز کو جو اصل ایمان میں داخل ہے اس پر وہ پہلے سے ایمان لا چکے تھے اپنا رسم العین بنایا۔ یہاں سے وہ آگے نہیں بڑھے بلکہ کسی مقام پر رک گئے اور اصل ایمان کی اس چیز کی حفاظت میں کوشاں ہوئے۔ انہیں اس نسبت کی تکمیل کی اس کے قیام میں مصروف ہو گئے۔ وہ سمجھے کہ ہم نے اصل مقصود پا لیا۔ میر ابو اعلیٰ کے متبین میں سے عوام یہ نسبت رکھتے تھے۔ فقیر نے ان میں سے ایک بڑی جماعت کو دیکھا بھی ہے۔ ان میں سے وہ لوگ جو اس میں اللہ کو اپنے خیال میں موجود اور حاضر پاتے ہیں ان کی افاد بھی کرتے ہیں، ان کی نسبت زیادہ مناسب اور موزوں ہے، اور جن کے خیال میں اسم اللہ کا تصور قائم نہیں ہے ان کے نزدیک یہ نسبت اس شخص کے مشابہ ہے جو اس کے حواس، سکر اور مستی کی کیفیات سے سرشار ہو۔ غرض کہ اہل جذب کے نزدیک اس نسبت کے دو رخ ہیں، ایک ظاہری اور دوسرا باطنی۔ اس نسبت کے ظاہر رخ سے مراد ایک ایسی کیفیت ہے جو انسان کے نسمہ میں جاگزین ہو کر اس سے کلیتاً ملحق ہو جاتی ہے، اور اس نسبت کا باطن رخ بے نشانی محض ہے جس کو صرف روح مجرد ہی ادراک کر سکتی ہے۔ لیکن وہ لوگ جس کو جذب کی توفیق نہیں ملتی اس نسبت کو صرف اپنے نسمہ ہی میں مؤثر و غالب دیکھتے ہیں، اس لیے اس مقام سے اوپر اس نسبت کا غور موجود تسلیم نہیں کرتے۔ اس نسبت کی خصوصیات میں سے خصوصی ہے کہ جس شخص کو نسبت حاصل ہو وہ وجود عدم کی استعداد رکھتا ہے۔ وجود عدم کے معنی یہ کہ عارف جب اس مرتبہ بے نشانی کی طرف متوجہ ہو تو اس میں نہ گرد و پیش کی اشیاء کا کچھ ادراک باقی رہو، نہ ادھر ادھر کے خیالات اس کے ذہن میں داخل ہو۔ اس نسبت کی خصوصیت میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس نسبت کی وجہ سے سالک پر ایسی قوی تاثیر طاری ہو جاتی ہے کوئی ایک نگاہ معمولی توجہ سے وجود عدم کے مقام پر پہنچ جاتا ہے اور حواس کی تشویشات سے کلی طور پر نجات مل جاتی ہے۔ اور نسبت کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ اس سالک کی ہمت میں تیزی اور حدت اس حد تک بڑھ جائے کہ اس کی قوت عزم شخص اکبر تک جا پہنچتی ہے۔
چنانچہ کہ ہمت کو ہمت بندانہ، امراض کو دور کرنا، اس طرح کے طور تصفات کرنے کی توفیق اس نسبت کی توفیل حاصل ہو جاتی ہے، اور کشف و اشراف کے ذریعے دوسروں کے دلوں کے احوال جاننا بھی اس نسبت کا ثمرہ ہوتا ہے۔ نسبت یادداشت، یاد سے چلا ہے سلسلہ، یادداشت جیسے ہم کہتے ہیں فلاں کی یادداشت بہت تیز ہے، تو یادداشتن یعنی یاد رکھنا، تو جو یادداشت ہے، جو چیز یاد رکھی ہوئی ہے اس کو ہم یادداشت کہتے ہیں۔ تو یہ نسبت جو ہے نا اس سے تعلق رکھتی ہے۔ اب یہ نسبت کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے اور کس طرح فروغ پا سکتا ہے، اس سلسلے میں حضرت نے سب سے پہلے اس کی تمہید مان دی۔ تمہید میں یہ بات کی ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مجرد ہوتی ہیں، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جس کی کوئی شکل وغیرہ نہیں ہوتی، جس کی کوئی یوں کہہ سکتے ہیں والیوم نہیں ہوتا، ویٹ نہیں ہوتا، جو مطلب کثافتی چیزیں ہیں وہ اس میں نہیں ہوتی، مجرد جیسے روح ہے۔ تو جو چیزیں مجرد اس میں، اور دوسرے متحیز جو باقاعدہ یعنی والیوم رکھتی ہے، ویٹ رکھتی ہے، جو چیزیں مطلب ایک جسم کے ساتھ متعین ہیں، وہ ساری چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں، تو ان کو متحیز کہتے ہیں۔ تو اگر ہمارے ذہن کے اندر ان میں سے کسی چیز کی صورت منقش ہو جائے، مطلب ہمارے ذہن کے اندر وہ چیز آ جائے، اور پھر یہ جو ذہنی صورت جو منقش ہو گئی ہے وہ اس کی اصل حقیقت تک پانے کے لیے راستہ بنائے۔ مثلا میں ایک شخص کو دیکھ لوں، اس شخص کو دیکھنے سے میرے ذہن میں اس کا ایک نقش بن گیا میرے ذہن میں۔ اب میں جب بھی اس کی طرف متوجہ ہوں گا تو میں اصل میں اس نقش کی طرف متوجہ ہوں گا جو میرے ذہن میں بنا ہوا ہے، اور اس نقش سے میں اس کی طرف جاؤں گا، یعنی گویا کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ، کیونکہ میرے ذہن میں تو نقش ہے، میرے ذہن میں تو وہ نہیں ہے نا۔ تو میں اگر اس نقش کی طرف متوجہ ہوا تو اس نقش کی طرف متوجہ ہونے کے بعد میں اس تک پہنچ جاؤں گا تصور میں، یعنی یہ ایک بات ہوتی ہے۔ اب اگر میں اس کو ذہن میں رکھتا ہوں تو مطلب یہ ہے کہ میں اس کے خیال میں اس کو لا سکتا ہوں، یعنی کسی وقت بھی میں ایک خیال دنیا میں اس کو پا سکتا ہوں۔ تو ایک تو یہ صورت ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ گویا کہ جو ہماری نظر ہے وہ اس چیز سے ہوتے ہوئے اس حقیقت کی طرف پہنچ جاتی ہے۔ اب اس چیز سے ہوتے ہوئے جو اس حقیقت تک پہنچ گئی، تو پہلے میرے لیے تو وہ جو نقش ہے وہ اہم تھا، لیکن جب میں اس کی طرف متوجہ ہو گیا اور متوجہ ہونے کی وجہ سے میں اس حقیقت تک پہنچ گیا تو درمیان سے ہٹ گیا، اور اب میں اس حقیقت کی طرف متوجہ رہا، اس نقش کی طرف متوجہ نہیں رہا۔ وہ نقش کی جو صورت ہے وہ اس کا قائم مقام بن گیا، یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ اب میں اس نقش کی طرف نہیں دیکھ رہا ہوں بلکہ خیال ہی خیال میں اس کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ بہت باریک بات ہے، لیکن بڑی پریکٹیکل بات ہے، کیونکہ یہ مشائخ جب ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن کرتے ہیں، بعض سب تو نہیں، تو وہ اپنے خیال میں جب اس کو لاتے ہیں تو اس خیال سے گزر کر اس حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں، تو یہ جو کہتے ہیں وہاں تک بات پہنچ جاتی ہے، وہ جو کہتے ہیں وہ یہاں تک بات پہنچ جاتی ہے۔ تو اب ظاہر مطلب ہے کہ گویا کہ وہ درمیان میں وہ چیز جو نقش ہے وہ تو نہیں رہا،
اصل چیز تک بات پہنچ گئی. مطلب یہ ہے کہ اب یوں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے کمیونیکیشن ہم کر رہے ہیں، یہ ویڈیو کانفرنسنگ ہے جو بھی ہے، تو میری صورت ان کے سامنے، ان کی صورت میرے سامنے، اور آپس میں جیسے بات ہوتی ہے. خیر یہ تو آج کل کی بات ہے، اس سے پہلے تو یہ باتیں نہیں تھی. لیکن یہ ہے کہ اس میں فرماتے ہیں کہ جیسے کہ اینک میں سے جب کسی چیز کو دیکھتے تو ہماری نظر اینک میں سے گزر کر اصل چیز تک پہنچ جاتی ہے. اس وقت جب ہم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اینک کا وجود ہمارے خیال سے غائب ہو جاتا ہے، اور پھر ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں. کبھی اینک کی طرف خیال آیا ہوتا ہے کہ میں اینک کی طرف دیکھ رہا ہوں؟ بلکہ میرے ساتھ تو بارہا ہوا کہ میں اینک پہنے ہوئے تھے، میں اینک کو تلاش کر رہا ہوتا. اینک کدھر ہے؟ یہ بھی ایسا ہو سکتا ہے بعد اب انسان کو خیال ہو کہ میرے اینک کہیں رکھی ہے، اور میں اس کو حالانکہ اینک پہن کر میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں. تو اس کا مطلب ہے اینک کا خیال اس طرح ذہن سے اتر جاتا ہے. دوسری مثال حضرت نے دی ہے، ایک درخت نہر کے کنارے ہے اور دوسرا شخص اس کا جو عکس بنا ہوا ہے اس کے اندر اس کو دیکھ رہا ہے. وہ دیکھتے دیکھتے وہ جو پانی ہے جس میں عکس ہے، وہ پانی ذہن سے نکل جائے اور وہ عکس ہے وہ محسوس ہو رہا ہے کہ وہی ہل رہا ہے اس طرح. تیسری بات ذرا تھوڑی سی آسانی سے سمجھ میں آنے والی، کہ دو بس ہیں، ایک بس میں بیٹھا ہوں، میں نیچے دیکھ رہا ہوں اور وہ بس چل پڑے جو ساتھ والا ہے، تو میں دیکھوں گا کہ جیسے میں پیچھے جا رہا ہوں. یا میری بس چل پڑے تو مجھے محسوس جیسے دوسری بس پیچھے جا رہی ہے، حالانکہ میں آگے جا رہا ہوتا ہوں یا وہ آگے جا رہا ہوتا ہے. تو خیال معکوس شکل اختیار کر لیتا ہے، بجائے اس کے کہ میں اس چیز کو یاد رکھوں جو اصل ہے، وہ میرا معکوس صورت مطلب آ جاتی ہے. تو اس طرح کس چیز کا علم حاصل کرنے کی جو شکل جو اوپر مذکور ہوئی ہے، اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اہل حکمت کے دو گروہ ہیں. جو حد قدیم حکما ہے، پرانے حضرات جو تھے، ان کا ایک خیال تھا نفس ناطقہ. تو آپ لوگ جانتے ہوں گے وہ تین قسمیں جو روح کی جو اجزاء ہیں، روح ہوائی، نفس ناطقہ، روح ملکوتی. ان میں نفس ناطقہ جن میں دونوں طرف ہے، یعنی ایک طرف ملکوت ہے، دوسری طرف ناسوت ہے. تو یہ ان میں چونکہ دونوں چیزیں ہیں، تو فرماتے ہیں کہ یہ نفس ناطقہ میں اگر کوئی چیز آ جاتی ہے علم کے طور پہ، تو اس وقت نفس ناطقہ اس چیز کے ساتھ جس کا اس نے علم حاصل کیا متحد ہو جاتا ہے، یعنی اس کا وہ گویا کہ سرا پا لیتا ہے. اور بعد کے حکماء کہتے ہیں کہ اس چیز کو معلوم کرنے کے سلسلے میں ذہن میں اس چیز کی جو صورت بنتی ہے، یعنی ذہن میں میری ایک صورت بنتی ہے کسی چیز کی، چاہے وہ جوہری کیوں نہ ہو. تو جو صورت بنتی ہے تو یہ صورت علمی بیان ہی وہ اصل چیز ہوتی ہے جو معلوم ہوئی ہے. مطلب گویا کہ وہ جو صورت ہے وہ میرے لیے ایک معلوم کی شکل اختیار کر لیتی ہے، یعنی مجھے اس کا پتہ ہوتا ہے. معلوم کا مطلب جس کا علم ہو، وہ معلوم کی شکل اختیار کر لیتی ہے. الغرض کسی چیز کو معلوم کرتے وقت اس چیز کی جو علمی صورت ہمارے ذہن میں منقش ہوتی ہے، ایک ہوتے خارجی صورت، ایک ہوتے علمی صورت. خارجی صورت وہ جو جیسے ہے، جیسے ٹیبل ہے، یہ اس کے خارجی صورت ہے، اور میں اپنے تصور میں اب ٹیبل کو دیکھ رہا ہوں تو اس کی علمی صورت ہے. مجھے چونکہ معلوم ہے لہذا میرے ذہن میں اس کا جو شکل آئے گا وہ علمی صورت ہوگی. تو اس زمانے میں مدرجہ دو حالتیں پیش آتی ہیں. ایک یہ کہ شے کے معلوم کی طرف ہماری پوری توجہ ملتفت ہو جائے، یعنی جو چیز میں نے ذہن میں رکھی ہوئی ہے، اور اس شے کی جو علمی صورت ہمارے ذہن میں پہلے سے موجود ہے اس کی حیثیت اینک کی سی ہو جائے. یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ وہ جو چیز ہے جو میرے ذہن میں رکھی ہو تو اینک کی طرف بن جائے، اور اس سے گزر کے میں اصل چیز کی طرف چلا جاؤں. جب میں نے اس میں سے گزر کر شے معلوم کا علم حاصل کر لی تھی، اس نوعیت علمی کو علم شے کا نام دیا گیا ہے، یعنی کسی چیز کا علم. ہاں جی،
یعنی جو علم موجود ہے ہمارے پاس وہ علم شے ہے، یعنی کس چیز کا علم ہے. اور دوسری حالت ہے کہ شے معلوم کے بجائے اس شے کی جو علمی صورت ذہن میں ہو، یعنی وہ چیز نہیں بلکہ جو علمی صورت ذہن میں ہے اس کی طرف ہماری پور توجہ ہو. اور ان میں اگر اصل شے کی طرف ہماری نظر تو بھی محض ذہنی ضمنی اور اجمالی طور پر سنویت علمی کو علم، مطلب یہ ہے کہ اصل شے کی طرف ہماری توجہ محض ضمناً ہو، لیکن توجہ ہماری حقیقتاً صرف اس علمی شے کی طرف ہو جو علمی صورت ہے، تو اس کو علم العلم کہتے ہیں، یعنی علم کا علم. کیونکہ پہلے سے وہ صورت بھی تو علمی ہے نا، تو اس کا مجھے معلوم ہو گیا تو علم العلم ہو گیا نا. اور اس میں شک نہیں کہ دوسری حالت اور پہلی حالت میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے، بلکہ واقعہ ہے کہ اگر دوسری حالت کی پوری نگہداشت کی جائے تو اس سے پہلی حالت کی استعداد بھی پیدا ہو جاتی ہے، اس کے روپوش ہونے کے بعد یہ اس کی مقام بن جاتی ہے. مطلب یہ ہے کہ دونوں حالتوں میں یہ ایک ہی اثر پیدا کرتے ہیں، چاہے وہ میں توجہ رکھوں اس معلوم چیز کی طرف یا توجہ رکھوں اس کی صورت کی طرف جو علمی صورت ہے، دونوں یاداشت ہیں. دونوں کی وجہ سے مجھے وہی چیز یاد ہوگی، دونوں صورتوں میں مجھے وہ چیز یاد ہوگی نا. یہ بات نہیں سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی؟ ہاں سمجھ آ گئی؟ آپ کو سمجھ آ گئی؟ ہاں یہی تو پوچھ رہا تھا. اچھا یہ بات ہے کہ مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی چیز بھی ہے جس کی طرف آپ توجہ کر رہے ہیں جو آپ کے ذہن میں محفوظ ہے، اس کی علمی صورت، آپ اس علمی صورت کی طرف توجہ کر لے اور اس سے آپ حقیقت کی طرف چلے جائیں، یا حقیقت کی طرف جانا چاہے تو علمی صورت کی طرف آپ کی نظر ہو جائے، تو دونوں ایک نتیجہ پیدا کر رہے نہیں کر رہے. آپ کو چیز یاد تو ہے نا اس کی وجہ سے، جس کو یاداشت کہتے ہیں کہ نہیں. الغرض شے مجرد ہو یا شے متحیز ہو، ان دونوں کا علم حاصل کرنے کی تو اوپر کی دو صورتیں ہوں گی. اب سوال یہ ہے کہ انسان کا ذہن حق سبحانہ تعالیٰ کی تجلی کا علم کیسے حاصل کر سکتے ہیں. اب اصل بات کی طرف آ گیا کہ اللہ پاک کی تجلی، کیونکہ اللہ کو تو کوئی دیکھ نہیں سکتا، لیکن اللہ پاک کی تجلی کو کیسے پا سکتا ہے. اس سلسلے میں جاننا چاہیے کہ جب تجلی حق صورتوں اور اشکال کی رنگ میں ظہور پہ رہا ہو اور اس وقت انسان کے حواس نفسانی تقاضوں سے امن میں رہے، نفسانی تقاضے مثلا کسی کو کھانے کا طلب ہو، کسی کو سونے کی طلب ہو، کسی کو کسی اور چیز کی طلب ہو، یہ نفسانی تقاضے سارے، بے شک جائز ہی کیوں نہیں ہے، ناجائز کی بات نہیں کر رہا ہوں، بے جائز کیوں، لیکن بہرحال ذہن اس میں مصروف تو رہے گا نا. اگر کوئی نفسانی تقاضا ہوگا تو اس طرف ذہن جائے گا، جب ذہن جائے گا تو اس چیز کی طرف نہیں جائے گا جس طرف ہم اس کو لے جانا چاہتے ہیں، بولے وہاں پر مسئلہ تو ہوگا. ذرا بہت بڑی جرت کر کے بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کا ہم روزانہ مشاہدہ بھی کرتے ہیں. روزانہ اس کا مشاہدہ ہوتا ہے. دعا جب ہم کرتے ہیں تو دعا میں ہم کس کے سامنے مطلب ہاتھ اٹھائے ہوتے ہیں؟ اللہ کی طرف. کیوں اس وقت اللہ کی طرف خیال جاتا ہے اگر نفسانی تقاضے ہوں؟ کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی کیا، بس وہ مخت دعا سا ہوتا ہے، اصل دعا تو نہیں ہوتی. تو اسی چیز کی کمی ہے نا. تو یہ نفسانی تقاضوں سے امن میں ہو تو اس کی روح تجلی کی صورت کی طرف کلیتاً متوجہ ہو جاتی ہے. کیونکہ میں جب دعا بھی کر رہا ہوں تو میں اللہ پاک کی طرف متوجہ ہوں تو کسی تجلی کی طرف متوجہ ہوں، کیونکہ اللہ جل شانہ تو وراول ہو رہا ہے. سمجھ میں آئی نا بات؟ خانہ کعبہ کی طرف میں بیٹھا ہوں تو میں کس کی طرف بیٹھا ہوں؟ اللہ کی طرف ہوں نا، لیکن وہ تو تجلی ہے، تجلی موجودی ہے. تو میں خانہ کعبہ کی طرف اگر متوجہ ہوں تو یہ اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، لیکن یہ تجلی کی طرف متوجہ ہونا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات تو وراول ہو رہا ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر خانہ کعبہ کی طرف بھی متوجہ نہیں ہوتے اور خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں.
جب نفسانی تقاضے ہوتے ہیں. اور نفسانی تقاضے بعض دفعہ اتنے بودے ہوتے ہیں کہ آدمی کو صحیح بات ہے کہ یعنی حیرت ہو جاتی ہے. خانہ کعبہ کی طرف ہے، بیٹھے ہوئے ہیں خانہ کعبہ کی طرف، لیکن تصویر بنا رہے ہیں کلاک ٹاور کے. تو خانہ کعبہ کی طرف ہے، دل میں تو خانہ کعبہ کی طرف نہیں. لوگوں کی تصویریں بنا رہے ہیں جی، لوگ چل رہے ہیں، لوگوں کی تصویریں بنا رہے ہیں. ہاں جی، خطبہ پڑھا جا رہا ہوتا ہے، امام خطبہ پڑھ رہا ہوتا ہے، اس وقت کھڑے ہو کر تصویر بنا رہے ہوتے ہیں. یہ ہے نفسانی تقاضے. تو یہ بالکل صاف مثال ہے، خانہ کعبہ تجلی ہے، تو اس تجلی کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتے. آگے کی کیا بات ہوگی؟ تو اتنے زیادہ اپنے آپ کو ان نفسانی تقاضوں سے بچانا ہوگا. اس نفسانی تقاضوں سے بچنے کا آسان ترین راستہ محبت ہے، جو کہ حضرت ابھی بیان فرما رہے ہیں. اس کے بغیر ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ نفسانی تقاضوں کو وقتی طور پر جو دبا سکتے ہیں وہ محبت ہی دبا سکتا ہے. وقتی طور پر کی بات کر رہا ہوں، مستقل طور پہ نہیں. بھئی کم از کم دعا کے دوران ہی محبت کی وجہ سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ تو کافی ہے یا نہیں ہے؟ اگر آپ کا کم از کم دعا کے وقت بھی اللہ کی طرف توجہ ہو جائے تو کام بن جائے گا نا آپ کا. لیکن اگر دعا کے وقت بھی اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتے پھر کس وقت متوجہ ہوں گے؟ بتائیں، پھر تو نہیں ہو سکتے. یہی اصل میں نفسانی تقاضوں کی بات ہے. اور یہ صورت اس کے لیے نصب العین کی صورت اختیار کر لیتی ہے، وہ تجلی. لیکن ضروری نہیں کہ انسان کو تجلی کی صورت کا مشاہدہ صرف خوابی میں ہو، بلکہ بسا اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ آدمی جاگ رہا ہے اور اس کے حواس نفس کے خواہشات سے آزاد ہے، تو اس بیداری میں بھی اس کو تجلی کی صورت نظر آ جاتی ہے. یعنی یوں سمجھ لیجئے تجلی تو ہر وقت ہے، وہ تو ایگزسٹ کرتی ہے، لیکن حجابات ہیں نفسانی تقاضوں کے، ان حجابات کی وجہ سے آپ کو نظر نہیں آ رہی. تو حجابات اگر خواب میں دور ہو جائے تو خواب میں نظر آ سکتا ہے، اور اگر جاگنے میں بھی دور ہو جائے تو خواب جاگنے میں بھی نظر آ سکتا ہے. اصل تو حجابات ہے نفسانی تقاضوں کے. لیکن یہ لازمی نہیں ہوتا کہ تجلی کی علمی صورت ہمیشہ کسی قسم کی شکل کیفیت و تحائز کے بغیر ہی انسان کو نظر آیا کرے. تجلی اشکال اور صورتوں میں کیوں ضرورت ہوتی ہے؟ اس زمانے میں معلوم ہونا چاہیے کہ انسان میں اللہ تعالیٰ نے دو قوتیں ودیت کی ہیں. اب ذرا تھوڑا سا اس کی جڑ کی طرف جا رہے ہیں. ان میں سے ایک تخیل کی قوت ہے جو ہر شخص میں ہے، خیال، وہ چیزیں جو ذاتی طور پر کوئی شکل نہیں رکھتی. اس قوت کا کام یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو نظروں کے سامنے متشکل کر لیتی ہے، مثلا جنات، فرشتے. تو وہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ انسان اس کا بھی وہ بنا لیتا ہے کوئی. چنانچہ قوت تخیل کی وجہ سے انسان غضب اور غصے کو درندے کی شکل میں اور حرص و طمع کو کوے کی صورت میں متجسم کر لیتا ہے. اور دوسری قوت متوہمہ ہے، واہمہ. یہ قوت اشیاء کو شکل و رنگ سے مجرد کر کے انہیں معانی میں تبدیل کر لیتی ہے. یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ خیال سے آنا ہے صورت کی طرف، یہ تو قوت تخیل ہے، اور صورت سے معنی کی طرف یہ توہم ہے. صورت سے معنی کی طرف جانا وہ ریورس پروسیس ہے. صورت سے معنی کی طرف جانا اور جو چیز آپ کے ذہن میں ویسے کہ اس کو خیال میں متشکل کر لینا، یہ دونوں چیزیں. تو ایک کو تخیل کہتے ہیں، دوسرے کو وہم کہتے ہیں. اچھا، قوت متوہمہ جس طرح کام کرتی ہے اس کی مثال یہ ہے کہ ہم نے ایک شخص کو جسے ہم ایک عرصے پہلے دیکھ چکے تھے، جو ہی یاد کیا تو مان ہمیں اشتیاق ہوا کہ اس شخص کو صورت کی چشم تصور کے سامنے لائیں.
اب یوں ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اس شخص کی ایک اجمالی اور کلی صورت ہمارے سامنے آتی ہے. یہ صورت نام ہوتی ہے کہ نہ صرف اس شخص پر بلکہ اس کے علاوہ اور بہت سارے اشخاص پر بھی یہ صورت منطبق ہو جاتی ہے. مثلا پہلے میں نے دیکھا انسان ہے، تو انسان تو بہت سارے ہیں، اور پھر وہ پٹھان ہے، پٹھان تو بہت سارے ہیں. پھر وہ فلاں گاؤں کے، تو اس کے بھی بہت سارے ہوتے ہوتے جس کو ہم کہتے ہیں تجرید و تفرید. تجرید و تفرید کے ذریعے سے فوکسنگ در فوکسنگ در فوکسنگ در فوکسنگ اس پر آپ آ جاتے ہیں. اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ صورت سمٹتی جاتی ہے اور آخر کار نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ خاص اس شخص کی صورت جسے ہم نے یاد کیا تھا ہمارے روبرو موجود ہو جاتی ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، مثلا کسی کا نام میں بھول جاتا ہوں تو میں اس کی یاد رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، تو بہت سارے نام میرے ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں. اسی میں سلیکشن کی پروسیس چل رہی ہوتی، آخر میں پتہ چلتا ہے کہ اس کا نام تو یہ ہے. میموری کو انسان کنگال رہا ہوتا ہے. اس طرح بعض دفعہ ایک حافظ قرآن کو اجمالی طور پر یاد آتا ہے کہ فلاں آیت اس صورت میں ہے. اس ضمن میں پہلے تو اس کے ذہن میں اس آیت کی اجمالی صورت آتی ہے. یہ اجمالی صورت اس مخصوص آیت کے علاوہ اور بہت ساری آیت پر بھی معمول ہو سکتی ہے. بعد میں بتدریج یہ صورت معین ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ آخر میں اس آیت کی خاص صورت ذہن میں آ جاتی ہے. الغرض انسان کی قوت متخیلہ اگر مجرد معنی کو اشکال اور صورتوں کا لباس میں، تو اس وقت قوت متحیز اشیاء کو مجرد معنی میں بدل لیتی ہے. چنانچہ ذہن کا سلبی مفہومات کا ادراک اور افراد سے کل عمر کا استخراج کرنا، یہ سب کچھ انسان کی اس قوت متنوع کی عجوبہ کاریوں کا نتیجہ ہے. مطلب یہ جو افراد ہیں اس سے کلیہ بنانا زبردست. یہ سائنس ہے، سائنس یہی ہے کہ آپ مطلب کہ مختلف ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں، مشاہدات ہوتے ہیں، اس سے آپ کسی نتیجے پہ آ کے ایک ایکویشن بناتے ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ یہ قوت متوہم ہے. باقاعدہ اس سے ایک فارمولہ بناتے ہیں، ایک کلیہ بناتے ہیں جس کے ذریعے سے پھر آپ باقی چیزیں خود کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. ہاں جی، تو یہ قوت متوہم ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے یہ ہوتا ہے. نسبت اداش کی وضاحت سے پہلے جن تمہید امور کا جاننا ضروری تھا وہ ہو گیا. اب ہم نسبت اداش کے متعلق اصل مباحث کی طرف آتے. عارف مجذوب دو لفظ ہے. عارف جس کو معرفت حاصل ہے، مجذوب جس کو جذب حاصل ہے. جب نسبت بے نشانی سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز جس کی کوئی نشان نہیں ہے. وہ لے سکے مثل شان، مطلب اس کی کوئی مثال نہیں. ہاں جی، بے چون بے چگوں حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وسلم اس کا مطلب لیتے. عارف مجذوب جب نسبت بے نشانی کی حقیقت سے واقف ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جب کبھی وہ اس نسبت کی طرف پوری دلجمی سے متوجہ ہوتا ہے، تو اس حالت میں اس کے تمام قوا اور احساسات کلیتاً اس حقیقت کے تابع ہو جاتے ہیں جو اس کے ذہن نے ادراک کی تھی. ذہن نے مختلف وجوہات سے مختلف چیزوں سے ادراک کی تھی، لیکن جس وقت اس نے توجہ کی تو سارے ادراکات اس کے ساتھ شامل ہو گئے اور اسے ایک حقیقت نے روپ دار لیا. یہاں عارف کی قوت متوہمہ میں ایک خیال پیدا ہوتا ہے جو اجمالی طور پر اس حقیقت بے نشانی کی طرف اشارہ کرتا ہے. ایک خیال ہوتا ہے جس سے وہ کنکلوڈ کرتا ہے کوئی چیز. اس منزل میں اس خیال کی کوئی مخصوص وضع شکل صورت نہیں ہوتی، بلکہ اس کی نوعیت ایک خاص معنوی حیت کی ہوتی ہے. حیت بھی صورت کو کہتے ہیں. معنوی یعنی معنی کے لحاظ سے اس کی ایک صورت بنتی ہے، معنوی صورت. یعنی معنوی حیت تجلی حق ہے جو عارف کی قوت متوہمہ میں نازل ہوئی. میں دوسرے بات میں کہہ سکتا ہوں، ہیلی کاپٹر لینڈ کرتا ہے، جہاز لینڈ کرتا ہے، اس کے لیے کوئی لینڈنگ پیڈ ہونا چاہیے.
ایئرپورٹ ہونا چاہیے. یہ جتنے بھی محنت آپ قوت وہمہ اور قوت متخیلہ کو آرگنائز کرنے کی کرتے ہیں، وہ کہہ سکتے ہیں اس کو ہیلی پیڈ بنانے کے لیے، ایئرپورٹ بنانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ اس پہ تجلی نازل ہو جائے. کیونکہ اگر وہ نہیں ہے تو پھر وہ تجلی نہیں آئے گی، کیونکہ وہ اس کے لیے وہ موجود نہیں ہے، مطلب جس کو کہتے ہیں نازل ہونے کی جگہ موجود نہیں ہے. یعنی یوں کہہ سکتے ایک طرف تو حجابات ہیں جس کی وجہ سے آپ کو نظر نہیں آتا، اور ایک طرف آپ نے اس کے لیے وہ مناسب میدان نہیں بنایا، تو اس وجہ سے وہ تجلی حق نازل نہیں ہوتی. تو یہ پورے پروسیس جو ہے وہ اصل میں اس حقیقت بے نشانی کا جو نزول ہے اس کے لیے آپ اپنے دل کو سنوار رہے ہیں. کیا لے گئے اوپر شعر سن لو، پڑھ لو. دور باش افکار باطل، دور باش اغیار دل، یہ کیا ہے؟ وہی نفسانی تقاضے ہیں. اور سج رہا ہے شاہ خوباں کے لیے دربار دل. بس سمجھ میں آ گئی نا بات. حضرت نے یہ بات تو فرمائی ہے نا کہ ذکر سے پہلے اپنے ذکر کے لیے دل بناؤ تاکہ اس کے اوپر وہ تجلی آ سکے. ورنہ آپ سر ہلا رہے ہوں گے لیکن وہ چیز نہیں آئے گی. مطلب یہ مطلب وہ جانا وہ اس کے لیے میدان بناؤ. ہاں جی دیکھیں نا کتنی زبردست حقیقت ہے کہ اس وقت جو نسبت بے نشانی ہے، چونکہ اب اللہ جل شانہ کی ذات وراول ہو رہا ہے، تو اس اللہ کی یاد کے لیے پہلے تو جگہ بناؤ، صاف کرو، نفسانی تقاضوں سے پاک کرو. پھر جو کیریئرز ہیں نسبت یاداشت، یعنی اس کی قوت متخیلہ، قوت وہمہ، اس کو ماشاءاللہ ٹرین کرو. ٹرین سے مراد یہ ہے کہ اس کو یعنی طریقہ کار سمجھو کہ وہ عین موقع پر صحیح سوچ سکے، صحیح ادراک کر سکے، صحیح اندازہ کر سکے. ہاں جی تو یہ ایک پورے پروسیس ہے، لیکن بہرحال یہ پروسیس اس کو الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے، لیکن چیز تو ایسا ہے کہ اس کے بغیر ایسا نہیں ہو سکتا.